اگر یہ بات کوئی کہے کہ کیا حضرت علی کا علم نبیوں سے زیادہ تھا، اور جو علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے، چوروں کی طرح پھلانگ کے نہ آئے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاص الخاص حدیث ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت پر آپ کی فضائل اور آپ کی شان کا ایک اہم موضوع جو علم و حکمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مشکل کشا کی بات کروں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ علم حکمت کیا ہوتی ہے، پھر ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جائیں گے۔ احباب باکر، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اکثر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کا تعارف کروایا علم و حکمت کے ساتھ، کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو علم اور حکمت عطا کیا، ہم نے فلاں انبیاء کو، فلاں نبی کو علم و حکمت عطا کیا۔ علم اور حکمت کو رسالت اور نبوت کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑا ہے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں آپ۔ اور پھر آگے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا، میرے آقا نے فرمایا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ان کی فقط ایک وراثت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے علم اور حکمت۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اور حکمت یہ ایک خاص اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کی عطا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جس پر اپنا خاص انعام کرنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ پاک اپنا خاص فضل کرنا چاہے، اللہ پاک اسے علم و حکمت عطا کر دیتا ہے۔ پھر انبیاء کا بھی ذکر اللہ پاک نے علم و حکمت کے ساتھ کیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاص الخاص حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، یہ علم کی بات ہو رہی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو اس کو رستے میں موت آ گئی، تو جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اسے اللہ پاک درجہ عطا کرے گا، تو نبوت کے، انبیاء کے اور اس بندے کے درجے میں صرف ایک منزل کا فرق ہوگا۔ یہ ہے علم والے کی فضیلت۔ تو شہنشاہ علم مولا علی شیر خدا کا علم مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ تو علم والے کے لیے فرمان ہے میرے آقا کا کہ جو علم کی طلب میں نکلا تو اس کا اور انبیاء کا قیامت کے دن درجے میں ایک منزل کا فرق ہے۔ تو مولا علی شیر خدا تو سلطان الکل ہیں علم میں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا تعارف کروایا تو علم کے ساتھ کروایا، حکمت کے ساتھ کروایا۔ یعنی کہ محدثین فرماتے ہیں کہ جس طرح مخلوق میں انبیاء سے بلند درجہ نہیں ہے، اسی طرح ان کی وراثت میں بھی اور کسی چیز کا درجہ بلند نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی وراثت علم ہے، تو ان کی وراثت بھی انہی کے مقام کے لحاظ سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ سو علم اور حکمت یہ اہم ترین چیز ہے۔ اور آئیے اب ہم حضرت علی شیر خدا کی طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام علم میں کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بات کسی اور کے لیے آپ نے بیان نہیں فرمائی۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہاری شادی اس شخص سے کی ہے جو میری امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے اور سب سے زیادہ علم والا ہے اور سب سے زیادہ نرم دل والا ہے۔ یہ تین شانیں میرے علی مولا علی شیر خدا کی بیان کی میرے آقا۔ پھر آگے جا کے فرمایا دوسری روایت میں فرمایا کہ میری امت کے سب سے بڑے قاضی حضرت علی المرتضیٰ ہیں، مولا علی شیر خدا ہیں۔ ام سلمہ بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا علم اور علی اور قرآن ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہیں کہ یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، اور حوضہ کوثر پر بھی جب علی میرے پاس آئے گا قرآن اور علی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے میرے پاس آئیں گے۔ آپ اندازہ کر لیں قرآن اور علی، علم اور علی، حکمت اور علی ایک دوسرے کے اندر اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ یہ جدا نہیں ہوں گے۔ اور اس قدر بلند درجہ حضرت علی کو علم عطا فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی کو یہ درجہ نصیب نہیں ہوا۔ پھر آگے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا علم والا علی المرتضیٰ ہے، سب سے زیادہ علم والا علی المرتضیٰ ہے۔
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا خطبہ فرما رہے تھے تو آپ نے یہ بات فرمائی جو کسی اور نے نہیں کہی۔ آپ نے فرمایا مجھ سے سوال کرو جو کرنا چاہتے ہو، قیامت تک ہر چیز کا علم مجھ سے پوچھو، ہر مسئلہ مجھ سے پوچھو، ہر سوال مجھ سے پوچھو، میں ممبر پہ بیٹھے تجھے بتاؤں گا، قیامت تک کا میرے علی نے فرمایا، حضرت علی شیر خدا نے۔ اور صحابہ کرام جو روایت کر رہے ہیں وہ ان کے نام میں نے آپ کو بتا دیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو کوئی شے کا بھی، کسی شے کا بھی سوال کرو۔ پھر آگے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں سوال کرو، پاک میں جو آیات مبارکہ نازل ہوئی کس لمحے میں ہوئی، رات کو ہوئی، صبح کو ہوئی، پہاڑ پہ ہوئی، غار میں ہوئی، مسجد میں ہوئی، بازار میں ہوئی، کس جگہ آیت نازل ہوئی یہ بھی مجھے خبر ہے، کس کے حق میں نازل ہوئی آیات مبارک یہ بھی مجھے خبر ہے، کس کے اس میں حکم کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر جو بھی خزانے چھپے ہیں ہر چیز کا علم حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں، یہ بات کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر حضور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، میرے جیتے جی مجھ سے پوچھو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے کناروں کو جانتا ہوں۔ یہ ایک الگ چیز کا رستہ آپ نے بتایا، یہ ایک الگ علم کی طرف اشارہ تھا، یہ سائنس کا علم تھا، یہ جدید ٹیکنالوجی جہاں پہ آج پہنچ رہی ہے، ستاروں کا حساب لگا رہی ہے، کہکشاؤں کا، کلسٹر کا، سپر کلسٹر کا حساب لگا رہی ہے، اس کی طرف 1400 سال پہلے مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے، چوروں کی طرح پھلانگ کے نہ آئے۔ پھر آپ نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم اور حکمت ہر جگہ جا بے جا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بیان فرمائی اس کی سرداری حضرت علی کو عطا فرمائی۔ پھر حضرت علی بیان فرماتے ہیں اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اہل توریت اگر میرے پاس آئیں میں ان کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں گا، اہل انجیل میرے پاس آئیں تو میں ان کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، اور بسم اللہ کی تفسیر، بسم اللہ کی با کی اگر تفسیر میں بیان کروں تو 70 اونٹ لادے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ اس کے ساتھ لادے جا سکتے ہیں۔ اس قدر علم کی معرفت حضرت علی شیر خدا کو عطا ہوئی، قیامت تک کسی کو نہ ہوئی نہ ہوگی، آدم سے لے کر حضور تک، حضور سے لے کر قیامت تک جو فضیلت علم، مقام علم حضرت مولا علی کو نصیب ہوا، خدا کی عزت کی قسم کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بات ہے ظاہر کی، آپ نے فرمایا اب ہم ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بعض جہل علماء جو ہیں جن کو شعور نہیں ہے وہ اس کا ترجمہ لے کر لوگوں کے اندر شور مچاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں کہ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کی تفسیر اتنی بلند ہے کہ اس پر 70 اونٹ لادے جا سکتے ہیں، اور ہم ایک ہی لفظ کو لے کر شور مچا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ان لوگوں کا حال جو علم سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ گفتگو کرے جو علم کی معرفت رکھتا ہے، جاہل گفتگو کرے گا تو وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ ایسا شخص گفتگو کرے گا جس کو قرآن اور حدیث کی معرفت نہیں ہے، وہ اس کے اندر طے کے اندر جو چھپا ہوا راز ہے، خزانہ ہے، وہ نہیں جانتا، تو ایسا شخص جب بات کرے گا امت میں تو لوگوں کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا کر دے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ علم کی حقیقت کو جان کے بات کریں۔ سو حضرت علی شیر خدا کا یہ فرمانا قیامت تک کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ کوئی شخص یہ بات بیان نہیں کر سکتا، کوئی شخص یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک 7 حروف میں نازل ہوا، اور اس کے ہر حروف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ حضرت علی مولا علی شیر خدا کائنات کی وہ واحد ہستی ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو اس کا ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں۔ قرآن پاک جیسے الف لام میم یہ حروف ہیں، مقطوعات اسے کہتے ہیں، ان کا بھی ظاہر اور باطن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا جانتے ہیں۔ قرآن کے ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ہر ایک ظاہر کو اور باطن کو حضرت علی جانتے ہیں۔ ایک ظاہری ترجمہ ہے، ایک باطنی ترجمہ ہے، ظاہری ترجمے پر بھی حضرت علی جانتے ہیں اور باطنی ترجمے پر بھی حضرت علی کی مہارت ہے۔
اور حضرت مولا علی شیر خدا کرتے ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا علمی مقام یہ ہے کہ جب آپ ایک قدم سواری کے لیے، گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم رکھنے لگتے تو آپ پورا قرآن ختم کر دیتے، اس طرح کہ آپ کا الف پر بھی نظر ہوتی، با پر بھی نظر ہوتی، اس کے زیر زبر پر بھی نظر ہوتی، اس کے شد مد پر بھی نظر ہوتی، اس کے ظاہر پر بھی نظر ہوتی، اس کے باطن پر بھی نظر ہوتی، اس کی حقیقت پر بھی نظر ہوتی، اس کے ترجمہ اور تفسیر پر بھی نظر ہوتی، اور جتنی تفسیریں قیامت تک لکھی جائیں گی ہر تفسیر پر نظر رکھتے ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا قرآن پاک ختم کرتے اتنی دیر میں، ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم رکھنے میں۔ اس طرح قرآن ختم کرتے کہ ہر حرف پر آپ کی نظر ہوتی، ہر ترجمے پر آپ کی نظر ہوتی، ہر باطن پہ آپ کی نظر ہوتی، آپ کی ہر تفسیر پر نظر ہوتی، اس طرح آپ قرآن پڑھتے تھے ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں۔ تو پھر جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 1000 باب سکھائے، علم کے 1000 باب سکھائے حضور نے۔ اب اس میں وہ بھی بات کھلے گی جو لوگ کہتے ہیں جی علم ظاہری ہے باطنی ہے ہی نہیں، 1,00,000 دلیل ہے اس کی کہ باطنی علم ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی یہ بات ظاہر کر دے گی، بیان کر دے گی، جسے کثیر محدثین نے بیان کیا، خطیب بغدادی کیا، امام حیثمی کیا، دیگر محدثین نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے علم کے 1000 باب سکھائے، اور اس 1000 باب کے اندر ہر باب کے اندر 1000 باب علم کا تھا۔ حضور نے مجھے 1000 باب علم کا سکھایا، اور اس ہر ایک باب کے اندر 1000 باب علم کا موجود تھا۔ یہ ہے حضرت علی شیر خدا کا علم۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ لیں، پھر دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ علم والے اور جاہل، جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کل صحابہ کرام میں حضرت علی شیر خدا سے بڑھ کر علم والا ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرما دیا کہ میری امت میں صحابہ سے لے کر قیامت تک کوئی بھی حضرت علی سے بڑھ کے علم والا نہیں ہوگا۔ اور قرآن نے فرمایا جو علم میں بلند ہے وہ مرتبے میں بھی بلند ہے، وہ درجے میں بھی بلند ہے جو علم میں بلند ہے، کیونکہ علم وہ خاص چیز ہے جو نبوت کو عطا ہوئی، جو رسالت کو عطا ہوئی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ نبوت اور رسالت جس چیز پر کھڑی ہے وہ علم ہے، کتاب ہے اور معرفت ہے اور حکمت ہے، اس کا منبع علی کو عطا کر دیا گیا۔ اگر یہ بات کوئی کہے کہ کیا حضرت علی کا علم نبیوں سے زیادہ تھا کہ نبیوں سے کم تھا، تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم انبیاء سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر حضرت خضر کا علم حضرت موسیٰ سے زیادہ تھا تو وہ نبی نہیں تھے، وہ غیر نبی تھے، حضرت موسیٰ نبی تھے۔ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ حضرت خضر کے پاس حضرت موسیٰ سے زیادہ علم ہے، تو حضرت خضر جیسے کروڑوں بھی آ جائیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے مولا علی کے، کروڑوں بھی حضرت خضر جیسے آ جائیں تو۔ یہ حضرت علی کا مقام ہے۔ علی کی بات کو اگر ہم حضرت علی کے اصل مقام کو بیان کر دیں تو لوگوں کے سینے پھٹ جائیں، لوگ صبر نہ کر سکیں۔ اس لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کہا جائے کہ ان کا علم جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے تھے کیا ان سے بھی بلند ہے، تو اس میں حرج نہیں ہوگا، کیونکہ مولا علی شیر خدا کائنات کے ہر ذرے ذرے کے، انسانوں کے، جنات کے، ہر چیز کے مولا ہیں، تو لہٰذا وہ علم میں مخلوق میں سب سے بلند ہیں حضور کے بعد۔ تو اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام حضور کے بعد کائنات میں سب سے بلند ترین درجے پر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مولا علی شیر خدا اور صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔